میں نے یہ وظیفہ صرف ایک رات زندگی میں پڑھا تھا اور صبح اٹھتے ہی رب کریم نے مالا مال کر دیا، اور یہ وظیفہ اب تک پوری دنیا میں یہ اکبری صاحب کا بتلایا ہوا ایسا وظیفہ ہے۔ یا رحمانو کا وظیفہ تو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن یا رحمانو کی ایسی چھپی ہوئی تسبیح آج آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ جس کو پڑھنے والا اگر تو روڈ پر کھڑا ہوا کوئی بھکاری بھی صرف ایک رات چند سیکنڈ نکال کر یہ عمل پڑھ لیتا ہے تو وہ دعائیں دینے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں سچا عمل بتایا تھا۔ یہ عمل رات کا سلطان وظیفہ ہے۔ رات کے وقت اگر کوئی میرا بہن بھائی چند سیکنڈ نکال کر رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے اس عمل کو پڑھ لیتا ہے تو صبح اٹھتے ہی گھر کے چاروں طرف دولت ہی دولت، پیسہ ہی پیسہ پڑا ہوتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو آج رات یا رحمانو کا یہ عمل رب کریم کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ کے دیکھ لینا، انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ انشاءاللہ یہ تمہاری خالی جھولیاں، یہ تمہاری خالی الماریاں، یہ تمہاری خالی دکانیں، خالی جیبیں انشاءاللہ دولت سے، پیسوں سے ایک رات میں بھر جائیں گی۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے، یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اکثر میری بہنیں اور میرے بھائی کہتے ہیں کامنٹس میں، کبھی واٹس ایپ پر، کہ ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے، نہ جانے کیا وجہ ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آج آپ کو وہ راز آپ کے حوالے کروں گا، وہ عمل، وہ وظیفہ، اس عمل کو پڑھنے سے پہلے خفیہ تسبیح بھی آپ کو دوں گا کہ جس کو پڑھتے ہی آپ کے وظیفے 100% اثر کریں گے۔ یہ عمل آج کے رات کا سمجھ لیں یا کسی بھی رات پڑھ لیں، زندگی میں ایک رات آپ نے پڑھنا ہے۔ ایسا عمل نہ آپ نے سنا ہوگا نہ آپ نے کیا ہوگا۔ یہ شرطیہ اثر کرنے والا عمل ہے۔ یہ بڑی سے بڑی بیماری کو، خطرناک بیماریوں کو اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر ختم کر دیتا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتا کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ آپ نے رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے پوری رات میں کسی بھی وقت چند گھڑیوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے رب کریم کے آگے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ کوئی ایسا میرا بہن بھائی جو کسی کی زبان بند کرنا چاہتا ہو تو رات میں یہ عمل پڑھ کے تصور کر کے اس بندے کے چہرے پر دم کر دے۔ اسی عمل کو پڑھ کے، جو رزق کے لیے بتا رہا ہوں، جو دولت کے لیے بتا رہا ہوں، اسی عمل کو اگر آپ لوگ پڑھ کے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو تصور میں اس پر دم کر دیں۔ اسی عمل کو اگر آپ لوگ چاہیں کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہو، کسی دشمن سے جان چھڑانا چاہتے ہو، اس عمل کو پڑھ کے اس پر دم کر دیں۔ کوئی بے اولاد ہو، رات میں یہ عمل پڑھے اور رب کریم سے اپنے لیے اولاد مانگ لے، ایسا تیز ترین عمل کہ فوری طور پر خوشخبری دے گا۔ بیٹا مانگو گے بیٹا ملے گا، بیٹی مانگو گے بیٹی ملے گی۔ جن کی بیٹیاں ہیں، جن کو بیٹا چاہیے، وہ اس عمل کو پڑھ کے بیٹا مانگ لیں۔ یقین مانگے، آپ کی خالی جھولی رب کریم بیٹے سے بھر دیں گے۔ یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ یہ ہر طرح کی حاجتوں، مرادوں کو فوری طور پر پورا کرنے والا عمل ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ دکھوں کا، تکلیفوں کا خاتمہ کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ آپ دنیا کے چاہے کسی کونے میں، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہیں، رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے، لیکن رب کریم کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ خودارہ بے دلی سے نہ پڑھیے گا، خودارہ بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا۔ جتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، انشاءاللہ رب کریم اتنا جلدی آپ کی حاجت و مرادوں کو پورا کر دیں گے۔ یہ ہر طرح کی مشکل میں، ہر طرح کی پریشانی میں فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے کسی بھی وقت
کوشش کرنا اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھیں۔ گھر میں پڑھیں گے تو اس کی برکتیں فضیلتیں گھر میں داخل ہوں گی، گھر میں دولت کے ڈھیر لگیں گے۔ صبح اٹھتے ہی معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ رات کی رانی ہے یہ، رات کا عمل ہے یہ، بزرگان دین کا بتلایا ہوا ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ گلہ نہیں کرتا۔ ایک رات اگر کوئی پڑھ لے تو دوبارہ پوری زندگی اسے اس عمل کی کیا کسی عمل کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ لوگ واقعی میں تھک چکے ہیں وظائف پڑھ پڑھ کے، اعمال کر کر کے، تو رب کریم کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اب عمل سمجھانے لگا ہوں۔ اب تک اگر ویڈیو آپ نے اسکپ کی ہے، کاٹی ہے تو خیر کی بات ہے، لیکن اب جب عمل سمجھانے لگا ہوں تو خدارا 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے گا، اور پھر اگر عمل سمجھ میں نہ آیا تو پھر مجھے ذمہ دار نہ ٹھہرائیے گا۔ آپ نے رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے پوری رات میں بیٹھ جانا ہے، اپنے گھر میں درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، اور فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے میں آپ کا جو وقت لگے گا، آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے بتا دوں کہ فقط آدھی منٹ کا، تاکہ آپ لوگ آدھی منٹ کا ذہن بنا کر بیٹھیں کہ اب میں یہ عمل پڑھنے لگا ہوں، آدھی منٹ لگے گی، اور اس دوران میں اور کوئی کام نہیں کروں گا۔ موبائل کو، دنیا داری کو، دنیا کے تمام کاموں کو اس آدھی منٹ کے لیے چھوڑ دیجیے گا، دنیا سے تعلق ختم کر دیجیے گا، اور یوں محسوس کیجیے گا جیسے آپ لوگ گنبد خضرا کے قریب جا کر بیٹھے ہیں، گنبد خضرا پر جا کر بیٹھے ہیں، در نبی پر جا کر بیٹھے ہیں، حضور کی جالیوں کے پاس جا کر بیٹھے ہیں، خانہ کعبہ میں جا کر بیٹھے ہیں، مدینہ شریف میں جا کر بیٹھے ہیں، اور دل ہی دل میں درود شریف پڑھتے ہی آپ کی جو بھی حاجتیں ہوں، جو بھی مرادیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، ان کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ ذاتی مکان چاہیے ہو، قرض سے چھٹکارا چاہیے ہو، دولت کے ڈھیر چاہیے ہو، اولاد چاہیے ہو، رشتوں میں بندش ہو، رشتوں کے من پسند رشتے چاہتے ہو، من پسند نوکری چاہتے ہو، اس عمل کو پڑھنے کے بعد رب کریم سے مانگنا شروع کیجیے گا۔ جو بھی حاجتیں ہوں ان کے لیے، مرادیں ہوں ان کے لیے، رب کریم سے مانگیے گا۔ آپ نے رات کے اس مجرب ترین عمل میں درود شریف پڑھتے ہی کوئی سا بھی کم از کم 1 مرتبہ اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لی۔ اب آپ نے پہلا معجزاتی وظیفہ اللہ والوں کے طریقے سے اس عمل میں پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ اس عمل کا پہلا وظیفہ مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ ہے۔ اس عمل کا پہلا وظیفہ یا عزیزو کا وظیفہ ہے۔ یا عزیزو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ایسا عظیم نام ہے، یہ نام اللہ کی شان، عزت، طاقت اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ کو العزیز کہا گیا ہے، جو اس بات کی گواہی ہے کہ وہ اپنی عزت و عظمت میں پختہ اور بے مثال ہے۔ یا عزیز کا مطلب ہے غالب اور طاقتور، وہ ذات جو سب پر غالب ہے اور کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ وہ عزت والا ہے جو تمام مخلوقات کو عزت دینے والا ہے اور خود عزت و جلال کا مالک ہے۔ اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی عظمت اور بلندی ایسی ہے کہ وہ ہر نقص سے پاک ہے۔ اللہ کا نام العزیز قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ هو العزیز الحکیم، سورۃ الحشر، جس کا ترجمہ ہے اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سورۃ الشعراء میں ان ربک هو العزیز الرحیم، جس کا ترجمہ ہے بے شک تمہارا رب غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الفاطر للہ العزت الجمیہ، جس کا ترجمہ ہے عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ یا عزیزو کا وظیفہ آج رات کے اس مجرب ترین عمل میں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور رب کریم کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو کرتے ہوئے پہلے نمبر پر
آپ نے یہ خاصم خاص وظیفہ اللہ پاک کے نام کا معجزاتی وظیفہ بتائی ہوئی تعداد میں صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا عزیزو کا وظیفہ جیسے ہی 21 بار پڑھ لیں، یا عزیزو کا وظیفہ پڑھتے ہی رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ آپ کے دائیں اور بائیں کندھوں پر موجود فرشتے رب کے حضور پیش ہو کر رب کریم سے آپ کی سفارش کرتے ہیں۔ جب آپ کے نامۂ اعمال لے کر جاتے ہیں، رات کا عمل پڑھتے ہی اور رب کریم سے کہتے ہیں کہ آج رات میں تیرے بندے نے یا عزیزو پڑھ کے تجھے یاد کیا، تجھ سے دولت مانگی، تجھے پکارتا گیا یا عزیزو کرتے ہوئے اپنی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، تو رب کریم کہتے ہیں اس کی جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی اس کی مرادیں ہیں، صبح اٹھتے ہی فوراً پوری ہو جانی چاہیے۔ اور آپ جیسے ہی صبح آپ کی آنکھ کھلتی ہے، معجزاتی طور پر گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر اس اللہ والوں کے بتلائے ہوئے عمل میں پہلا وظیفہ یا عزیزو کا سکون سے، اطمینان سے 21 بار پڑھ لینا ہے۔ خدا را وظائف کی تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کی اجازت عام ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں موجود ہوں، کسی دکھ تکلیف، بیماری، پریشانی میں، کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے، کسی کو اپنا غلام کرنے کے لیے اس عمل کو رات میں پڑھنے کی اجازت عام ہے۔ بس ایک لائک کر دیجیے گا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی دکھیارے کا، کسی غم کے مارے کا اگر بھلا ہو جاتا ہے اور وہ ساری زندگی آپ کو دعائیں دیتا ہے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو وہ دعا آپ کو ایسی لگے گی کہ عرش کو ہلا دے گی۔ تو آپ نے ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ اب آپ نے میرے بھائیوں، میری بہنوں، پہلا وظیفہ 21 مرتبہ یا عزیزو کا پڑھنے کے بعد ہی فوراً سے عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ اس عمل کا سب سے خاص اور مجرب ترین وظیفہ ہے، جو آپ کو سامنے اسکرین پر شروع سے یا رحمانو کا دکھ رہا ہے۔ اب آپ نے دوسرا وظیفہ یا رحمانو کرتے ہوئے رب کریم کو پکارنا ہے۔ یا رحمانو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے، جس کی بے حد اور بے پا رحمت کو اللہ پاک کی جو یہ نام ظاہر کرتا ہے۔ یا رحمانو کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے، اور اس نام کے ورد کے ذریعے اللہ کی خاص رحمت اور برکت حاصل کی جاتی ہے۔ وظیفہ یہ روحانی مسائل، دل کو سکون اور دنیاوی اور دینی کامیابی کے لیے ہمیشہ سے مؤثر مانا جاتا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کرتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجتوں، مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رات کو یا رحمانو کو پڑھنے والا ایک بتائی ہوئی خاص تعداد میں جو آپ کو بتاؤں گا، اللہ والے کہتے ہیں کہ رات کو ایک خاص تعداد میں یا رحمانو کا وظیفہ پڑھنے والے کی کوئی ایسی مصیبت پریشانی ہو کہ پہاڑ اس کے راستے میں کھڑا ہو تو وہ بھی ہٹ جاتا ہے۔ اللہ والے ہمیشہ سے رات میں یا رحمانو کو ایک خاص تعداد میں پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ وہی خاص تعداد آج آپ کو بتاؤں گا، وہی راز بتاؤں گا جو یا رحمانو کو اس تعداد میں پڑھ لے گا، یقین مانیں یا رحمانو کو رات میں پڑھنے کے ویسے ہی فائدے ہیں، اس عمل میں شامل کریں گے تو ویسے ہی فائدے ہیں، لیکن جو ایک خاص تعداد آپ لوگ شامل کریں گے تو یقین مانیے یا رحمانو کا وظیفہ آپ کا اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ آپ کی اس کے بعد مانگی ہوئی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوگی۔ آپ نے یا رحمانو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں مانگتے بھی چلے جانا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور یا رحمانو کا وظیفہ پورے 111 مرتبہ 111 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ایک بار بھی زیادہ نہ کم ہو۔ وظائف کی تعداد میں خدا کا واسطہ کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ ایک بار بھی اگر آپ نے کم یا زیادہ پڑھ لیا اور وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو گئی تو پھر مجھے شکوہ شکایت خدا را مت کیجیے گا۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اللہ والوں کی بتائی ہوئی تعداد ہے۔ اگر اس میں کمی پیشی کر دی تو وظیفے کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ یا رحمانو کو جب آپ نے 111 مرتبہ 111 ٹائم پڑھ لیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟
चंद सेकंड, चंद घड़ियां बाकी हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों। इस अमल को बतलाने में, समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब ये अमल या रहमानों का रात के वक़्त पढ़ने बैठेंगे तो मुश्किल से 1 आध मिनट लग जाएगी और ये अमल कंप्लीट हो जाएगा। अगर 1 आध मिनट अगर आप किसी ऐसे अमल को देते हैं कि जिससे आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी मिनटों सेकंडों में दूर हो जाती है, आपकी खाली झोलियाँ, खाली अलमारियाँ, खाली दुकानें दौलत से, पैसों से फौरी तौर पर भर जाती हैं, तो और क्या चाहते हो। आपका दुश्मन रास्ते से हट जाता है, आपका महबूब अगर आपसे नफ़रत करता है तो आप उसके दिल में तड़पने वाली मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। आप हर तरह की मुश्किल को, परेशानियों को मिनटों में दूर कर सकते हैं, तो और क्या चाहते हैं। और आप लोग मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर अपनी मनमानी से, अपनी बताई हुई तादाद में अगर आपने ना पढ़ा, अपने तरीके से अमल में तब्दीली की, तो फिर मुझे खुदारा शिकवा शिकायत ना कीजिएगा कि अमल असर ना किया। अब अमल का तीसरा वजीफ़ा, तवज्जो चाहता हूँ, इस अमल का तीसरा वजीफ़ा भी बड़ा ख़ास वजीफ़ा है। आपने जब इस अमल में तीसरा वजीफ़ा जो बताने लगा हूँ, इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो इस अमल की, रात के अमल की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि अगर कोई रोड पर बैठा हुआ फ़कीर भी पढ़ ले तो यकीन माने वो बादशाह बन जाएगा। आपने एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा पढ़ना है जो अल्लाह पाक के 99 नामों में तमाम नामों पे भारी है, तमाम नामों से ज़्यादा ताकतवर है, तमाम नामों से ज़्यादा बड़ा नाम है। आपने ये छोटा सा वजीफ़ा या हय्यू या कय्यूमू का अल्लाह ताला के 2 ऐसे अजीम और ताकतवर अस्मा में से हैं जिन्हें अस्माए हुस्ना भी कहा जाता है। इन 2 अस्मा के ज़रिए अल्लाह ताला की अज़मत, कुदरत और हमेशा कायम और दायम रहने वाली हयात का ज़िक्र किया गया है। इनके बारे में यह है कि हय्यू का मतलब है ज़िंदा, अल्लाह ताला की सिफत मतलब है कि वो हमेशा से ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगी। अल्लाह की ये सिफत हय्यू इंसानों समेत तमाम मखलूक़ात की हयात और ज़िंदगी की बुनियाद है, क्योंकि तमाम ज़िंदगी इसी से शुरू होती है और इसी पर ख़त्म होती है। इसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी कई मकामात पर हुआ है जिसमें कहा गया है कि अल्लाह ही हमेशा से मौजूद है और ज़िंदगियों का मालिक है। और ये नाम या कय्यूमू, कय्यूम का मतलब है कायम रहने वाला या सबको कायम रखने वाला। अल्लाह की ये सिफत इस बात को बयान करती है कि वो ख़ुद मुस्तकिल और कायम है और तमाम कायनात इसके हुक्म से चलती है। यह अल्लाह ही की ताकत है और कुदरत है और इसकी अलामत है कि कायनात की हर शय इसके सहारे से कायम है और इसके बग़ैर कुछ भी मुमकिन नहीं। कय्यूम की सिफत का कुरान में आयतुल कुर्सी में भी आया है इसका ज़िक्र, जिसमें अल्लाह ताला के हर चीज़ पर काबिज़ और मुहाफ़िज़ होने की वजाहत की गई है। आपने या हय्यू या कय्यूमू को मिला कर पढ़ना है, इन दोनों नामों को। या हय्यू या कय्यूमू 1 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूमू 2 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूमू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने ये पावरफुल वजीफ़ा या हय्यू या कय्यूमू, या हय्यू या कय्यूमू करते हुए दिल ही दिल में अपने मकसदों के लिए, अपनी हाजतों के लिए मांगते चले जाइएगा। जो भी बड़ी से बड़ी हाजत हो, मुराद हो, परेशानियां हो, उनके लिए रब्बे करीम से मांगते चले जाइएगा। इंशाअल्लाह रात का ये अमल ख़त्म होने से पहले पहले आपकी हर तरह की मुश्किल, परेशानी मिनटों सेकंडों में दूर हो जाएगी। जो आज तक न मिल सका वो इंशाअल्लाह रब्बे करीम एक रात का ये अमल पढ़ते ही आपकी झोलियों में डाल देंगे। आपने या हय्यू या कय्यूमू को सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या हय्यू या कय्यूमू 1 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूमू 2 बार हो गया। इस तरीके से आपने फ़कत 11 मरतबा या हय्यू या कय्यूमू का ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद अब आपने क्या करना है, बड़ी तवज्जो से, ध्यान से पूरा अमल जान कर समझ कर जाइएगा। या हय्यू या कय्यूमू का वजीफ़ा जब पढ़ लें 11 मरतबा, तब आपने आखिर में पहले तो वही दुरूद शरीफ पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। दुरूद शरीफ पढ़ते ही आपने अल्लाह पाक से अगर रिज़्क़ के लिए पढ़ा था
دولت کے لیے پڑھا تھا، مشکلات کے لیے پڑھا تھا، غربت اور غریبی کے لیے پڑھا تھا، قرضوں سے چھٹکارے کے لیے پڑھا تھا، تو ان کے لیے دعائیں مانگیے گا۔ اور کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، تو آخر میں یہ نیت کر کے اس پر جو آپ کی مشکل ہو، جو اس کے ساتھ معاملات ہوں، اس کی نیت کر کے آپ نے اس پر تصور میں دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ جیسی نیت کریں گے، محبت کی نیت کریں گے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو تو محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس کو قابو میں کرنا چاہیں گے تو وہ قابو میں ہو جائے گا، اس کی زبان بند کرنا چاہیں گے، اس کو راستے سے ہٹانا چاہیں گے، اس کی راستے سے وہ ہٹ جائے گا۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔